یا رسول اللہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اللہ دیکھ رہا تھا، اسی وقت چیخ ماری اور وہیں انتقال ہو گیا۔ یہ خوف خدا تھا ان کا، یہ خوف خدا تھا ان کا، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ اللہ سے ڈرنے والا، خوف خدا والا، جہنم سے ڈرنے والا آدمی گناہ نہیں کرتا، اور اگر اس سے گناہ ہو جائے تو سچی توبہ کرتا ہے، بولا معاف کرتے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ کام پکڑتا ہے وہ، بولا آئندہ گناہ نہیں کروں گا، معاف کرتے۔ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہم انداز اختیار کر کے بیٹھے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے جو ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں کہ اچھی تعلیم و تربیت ان کی قرآن و حدیث ہے، اچھی تعلیم و تربیت ان کی سنت رسول ہے، اچھی تعلیم و تربیت ان کے اسلامی اخلاق ہیں، اچھی تعلیم و تربیت ان کے اسلامی اقدار ہیں، اچھی تعلیم و تربیت میں عقائد و نظریات ہیں۔ کیا ہماری اولاد کی اس طرح تعلیم و تربیت ہمارے والدین نے کی؟ میں تو تمام ماں باپ سے پوچھ رہا ہوں، ہم نے اچھی تعلیم و تربیت کو صرف اور صرف دنیا کی ایک اعلیٰ تعلیم کو اچھی تعلیم و تربیت سمجھا ہوا ہے، جبکہ اس اعلیٰ تعلیم کے تعلق سے اگر میں کہوں تو وہ عقائد و نظریات کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اخلاقیات کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اسلامی نظریات، اسلامی تعلیمات کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں والدین سے کہہ رہا ہوں، والدین اگر اللہ پاک نے قیامت کے روز تمہیں پوچھا بتا تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیا کی، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت ہماری آسائشوں، ہماری سہولتوں اور ہماری دنیاوی زندگی کی نظر کر دی؟ کیسے ہوگا یہ؟ آج آپ کے سامنے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، مطلب میں شاید کوئی آپ سے نئی بات نہیں کر رہا، لیکن بس یہ کہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ، ہاں یار یہ تو ہو رہا ہے۔ واقعی میں گھر میں جاتا ہوں تو محبت تو ہے نہیں، ڈر لگا رہتا ہے، بیوی کو ڈر ہوتا ہے کہ شوہر کب طلاق دے دے گا، شوہر کو ڈر لگا رہتا ہے بیوی کب چھوڑ کے چلی جائے گی، ماں باپ کو ڈر لگتا ہے کہ اولاد نہ جانے کب آگے پیچھے ہو جائے گی۔ ہم گھر میں جاتے ہیں، کہاں ہے پیار، کہاں ہے محبت؟ بتا تو بھائی، ماشاءاللہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں، کہاں ہے پیار و محبت؟ کہاں اتفاق، کہاں اتحاد، کمپرومائز، سمجھوتے؟ یہ سب کچھ خوشی اور تری میں جو تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، قرآن کریم واضح طور پر فرماتا ہے۔ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، قرآن واضح ارشاد فرماتا ہے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بس ایسے یار کیا ہوگا سمجھ نہیں آ رہی، بہت حالات خراب ہے۔ حالات کس نے خراب کیے بھیا؟ حالات خراب ہونے کی کوئی ہوا آتی ہے؟ جو موسم بدلتا ہے وہ سردی اور گرمی کے تعلق سے بدلتا ہے، بہار اور خزاں کے تعلق سے بدلتا ہے۔ حالات ہوائیں نہیں بدلتی، حالات ہماری عادتیں بدلتی ہیں۔ حالات نہیں بدلے، ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں۔ حالات خراب نہیں ہوئے، ہماری طبیعتیں خراب ہو گئی، ہمارے دماغ خراب ہو گئے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے۔ حالات کہاں خراب ہوئے؟ کہاں حالات خراب ہوئے بتائیے؟ ہماری وجہ سے سب کچھ، ہماری عادتوں کا یہ سارا نتیجہ ہے، ہماری گناہوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اور کیا ہے؟ دیوار پر سر مار کے سر پھٹے گا نہیں، پانی میں ڈبکی مارو گے تو بھیگو گے نہیں، دیوار پر کالا رنگ کرو گے تو کیا سفید نظر آئے گا بھائی؟ کیا جو کا بیج بو گے تو کیا آم اگے گا؟ نہیں۔ سینس لیس، دانوں والی باتیں کیوں کر رہے ہیں ہم؟ جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گرا ہے، دیکھے ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، پال پوس کے اولاد کو بڑا کیا، آج ڈر لگتا ہے نہ جانے کب بیٹا چھوڑ کر چلا جائے گا، 2-4 سال کیا گزرتے شادی کو، ڈر لگتا ہے نہ جانے کب گھر ٹوٹ جائے گا،
بیوی ڈرتی ہے نہ جانے شوہر کب طلاق دے دے، نہ گھر، اتنی انسیکیورٹی ہمارے ساتھ، اتنی ناپائیداری ہماری زندگی میں۔ بہادر شاہ ظفر وہ نظم یاد آ گئی ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں۔ کہتے ہیں اسے کالے پانی کی سزا ہوئی تھی، کہتا ہے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اگر ہم غور کریں تو سب ہمارا ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، فریاد ہے کشتی ہے امت کے نگہباں، فریاد ہے کشتی ہے امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہے تمہارے یا رسول اللہ، ہم نیک ہیں یا بد ہیں بالآخر ہے تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، فریاد ہے کشتی ہے امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، اے میرے آقا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا خاتم النبیین، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاد آ کے گرا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، بس ایک دعا تیری جو مقبول خدا ہے، فریاد ہے اے امت، اے کشتی ہے امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ کاش ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر چکتے، اپنی حالت کا جائزہ لے لیتے، اپنی کیفیتیں درست کر لیتے اور دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ میں پیارے اسلامی بھائیوں،